محترم سامعین، گرامی قدر حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مسلمانوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا تو دو چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اسلام کا ذکر فرماتا ہے یا دیگر نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے تو بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے احسان جتلایا ہو۔ دو مقامات پر اللہ نے خاص طور پہ احسان جتلایا۔ ایک مقام سورۃ الحجرات کے اواخر میں ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، منافقین لوگ آپ پر احسان جتلانا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت کی طرف لے کر آیا ہے۔ یعنی گویا اللہ نے احسان جتلایا اسلام کی طرف اور ہدایت کی طرف لانے کا۔ دوسری جو آیت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ دو احسانات اللہ تبارک و تعالی من یمن کے لفظ سے ذکر فرماتا ہے، اور یہ دو احسانات ایسے ہیں کہ جس پر احسان جتلانا بنتا ہے اللہ کا، کیونکہ ہم نے اسلام کو پہچانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پہچانا، اور ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے پہچانا ہے۔ یہ لفظ جو میں ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے اگر پہچانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے، واقعات اس پر ہے، لیکن قبر میں چند سوالات جب پوچھے جاتے ہیں تو اس میں 3 سوالات کا ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ 3 سوالات آپ حضرات کے علم میں ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، یعنی تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کا کیا نام ہے۔ اور تیسرا سوال جو پوچھا جائے گا وہ کیا ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر یا تصور سامنے لا کر مومن سے پوچھا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، بلکہ کیا کہتے تھے تم، تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قادیانی کوئی حدیث پیش کرے نا کہ ان کی تصویر، اس کی تصویر لائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھا سوال بھی ہوگا، قبر میں ایک چوتھا سوال ہوگا جو ان تینوں سوالوں کو لپیٹ لے گا۔ وہ سوال یہ ہوگا کہ تمہیں یہ باتیں کس نے بتائی ہے، کہ من رب، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہیں یہ باتیں بتائی کس نے ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب آگئی سن میں۔ تو اسی مناسبت سے یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ ہے،
اور یہ مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ کائنات میں نبی کی پیدائش سے بڑھ کر کوئی خوشی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق ایک آیت پیش کی جاتی ہے، اور ہمارے بریلوی مسلک والے بھی یہ پیش کرتے ہیں، لیکن جب ہم مخالفت میں آتے ہیں تو ہم رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا یہاں پر آپ کی ذہن سازی کروں کہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی۔ حدیث نے تو مجھے اس طرح جھنجھوڑا ہے، یوں میرے اندر کو ہلا کے رکھ دیا اس حدیث نے۔ میں پیش کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کا ترجمہ پیش کر دوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، جن کے سینے میں اللہ نے قرآن جس نعمت کو محفوظ کیا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا قول پیش فرمایا، ایسا ارشاد فرمایا کہ اندر سے جھنجھوڑ دے گا علماء کو اور طلباء کو، یعنی اہل قرآن کو، جو قرآن والے ہیں، جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں ہر مومن کے لیے ہے، لیکن خاص طور پہ وہ ہمارے لیے وہ حدیث ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت والی کتاب آ چکی ہے۔ وہ کون؟ قرآن۔ کون سا قرآن ہے؟ شفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں کو شفا عطا فرما دے گا، وہ ایسا قرآن ہے۔ پھر فرمایا وہدن، اس میں ہدایت بھی ہے، ورحمتن، اور اس میں رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ آگے فرمایا قل، اب پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں کو بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے تم کیا ہو جاؤ؟ خوش ہو جاؤ۔ فبذلک فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ ترجمہ یہ نہیں کر رہا ہوں کہ خوش ہو جاؤ، فلذلک فلتفرحوا نہیں کہہ رہا، فلیفرحوا کہہ رہا ہوں۔ غائب کا صیغہ استعمال کا، فرح یفرح یا فرح یفرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہو جانا۔ یہاں اللہ فرما رہے یفرحوا، چاہیے کہ خوش ہو جائیں، تم خوش نہیں ہو جاؤ، چاہیے کہ خوش ہو جائیں۔ اس پر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بعد میں پیش کروں گا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے؟ تو ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد منایا جائے وغیرہ وغیرہ، اس پر تو بعد میں آتے ہیں۔ لیکن یہاں جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو یہ پیش کی جاتی ہے کہ فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد اسلام ہے۔ فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد اللہ کی جو ہے وہ ہدایت ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک قول حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ہے، ایک قول براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ایک قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور اس قول کو بعض ہمارے بھائی رد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے گڑھا، ایسا نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے مقابلے میں آ کر اس قول کو رد نہ کریں، کیونکہ اس قول، یہ ابن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد قل بفضل اللہ، فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ ابن عباس کا قول ہے۔ اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ تو روح المعانی میں لکھا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا کا صیغہ جو ہے وہ غائب کے ساتھ ذکر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ حاضرین تم خوش ہو جاؤ۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اسلام اور قرآن اتنا بڑا اللہ کا، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ یہ صرف اس زمانے تک خاص نہیں ہے، بلکہ آنے والی نسل قیامت تک اس بات پر خوش ہو جائے کہ اللہ نے ان کو قرآن عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، حضور علیہ السلام عطا فرمایا۔ یہ قیامت تک یہ چیز ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رحمت کیسی ہے؟ اسی آیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر تلاوت فرمایا، بلکہ ایک روایت اور بھی ہے، بڑی عمدہ روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، از انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت کو ہم غور سے سنیں، کیا فرمایا؟
ان اللہ من ہداہ اللہ للاسلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہداہ اللہ للاسلام، جس کو اللہ نے اسلام سے نوازا. پھر فرمایا وعلمہ القرآن، اور اللہ نے اس کو قرآن کا علم عطا فرمایا. ثم شکل فاقہ، پھر اس نے لوگوں سے شکایت کی یار گھر میں روٹی کھانے کے لیے نہیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، چاہے وہ کس کے ذریعے سے ہو، بھیک مانگ کر ہو، چاہے کسی سے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. بڑا فقیر ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، حالانکہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتب اللہ الفقر بین عینیہ الی یوم یلقاہ، اللہ اس نااہلی کی وجہ سے اور اس ناشکری کی وجہ سے اس کے پیشانی کے درمیان، دو آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کے اوپر اللہ فقر لکھ دے گا، موت تک یہ شخص لوگوں سے مانگتا رہے گا، موت تک یہ شخص فقیر رہے گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس کو چاہیے قرآن اللہ نے اس کو عطا فرمایا، وہ خوش ہو جائے، وہ غمگین کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ اس کو اللہ نے جو نبی، اس لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ خلق الرحمہ یوم خلقها 100 رحمہ، اللہ نے جب رحمت کو پیدا فرمایا تو رحمت کے 100 درجے پیدا فرما دیے. بخاری کی روایت ہے. اس روایت کو میں بہت ڈھونڈ رہا تھا، یہ بخاری میں موجود ہے، شاید کلاس کے وقت ہم سوئے ہوئے ہو ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَامْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ، اللہ نے اپنے پاس 99 رحمت رکھے. یہ روایت غلط ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ اللہ کے ہاں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے، اس طرح کوئی روایت نہیں. 70 تو بہت کم ہے. ماں کی حیثیت اللہ کے سامنے کیا ہے؟ ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ماں کی رحمت کی جو حیثیت ہے وہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے کہ ماں کیا رحمت، اس کے دل میں رحمت ہوگی. کیوں؟ اللہ نے 100 درجے رحمت کے رکھ کے 99 اپنے پاس رکھ کے ایک رحمت فرمایا وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَئِسَ مِنَ الْجَنَّةِ. اللہ اکبر. فرمایا اللہ نے رحمت کا ایک درجہ تمام مخلوق میں تقسیم فرمایا. اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا رحیم رحمان ذات ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ توبہ کر لے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، یہ پتہ چل جائے تو کبھی بھی کافر جنت سے نا امید نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعَذَابِ، اور اگر مومن کو پتہ چل جائے اللہ کے ہاں عذاب کیا ہے تو کیا ہوگا؟ لَمْ يَأْمِنْ مِنَ النَّارِ، وہ کبھی جہنم سے کیا انجان نہیں ہوگا، ہمیشہ جہنم اس کے سامنے ہوگا. تو یہ آمد اس ذات کے مہینے کی ہے جس ذات کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اور کئی مقامات پر پکار کر اللہ نے کبھی پورے قرآن کو اٹھا کر دے کہ اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا یا محمد، اے محمد کہہ کر کبھی اللہ نے نہیں پکارا. یہ وہ رحمت والی ذات جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کون ہے وہ نبی؟ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ رحمت کی طرف آؤں گا کہ رحمت کا لفظ خاص طور پہ کہاں پر ذکر ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو اس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے اور آدم نے کہا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے آمنہ، میں آدم ہوں، وہ آدم جس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کے ساتھ رکھا. پھر ہوا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر میں نے وہ چیز چکھی جس سے اللہ نے منع فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صفی اللہ کہا جاتا ہے، مجھے جنت سے جو ہے زمین پر اتارا. پھر میں بڑا پریشان اور سرگردان رہا.
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری زبان پر یہ کلمات جاری فرمائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے آمنہ کہ میرے پیشانی پر آپ کو جو نور نظر آ رہا تھا وہ نور آپ کے اندر منتقل ہو چکا ہے، لہٰذا جو نور آپ کے پیٹ میں آ چکا ہے، مجھے وہ یاد ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازوں پر نام محمد رکھا ہوا ہے، آپ کو جنت کے دروازے پر محمد کا نام ملے گا، آپ کو جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد کا نام ملے گا، آپ کو جنت کے پتھروں پر محمد کا نام ملے گا۔ اے آمنہ، میں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر معافی مانگی، اللہ نے میری معافی قبول فرما دی تھی۔ اے آمنہ، جب تمہارا یہ بیٹا پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اس کا نام محمد رکھا ہے، لہٰذا تم نے اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ میں جا رہا ہوں لیکن اس نام کو یاد رکھنا۔ اور یہ خواب دے کر حضرت آمنہ فرماتی یہ پہلے مہینے کا خواب ہے، اب حضور علیہ السلام 1 مہینے کا میرے پیٹ کے اندر تھے۔ پھر خواب میں آتے ہیں کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں اے آمنہ، میرا نام نوح ہے اور میں وہ پیغمبر ہوں جس کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نافرمانی کی وجہ سے غرق کر دیا۔ میں وہ نوح ہوں جو اپنی امت کے لیے میں نے دعائیں مانگی، میں نے اتنے ہزاروں سال زندگی گزاری۔ اور یہ سارا قصہ سنا کر اے آمنہ، آپ کے پیٹ کے اندر جو نبی ہے اس کا نام محمد رکھنا ہے، کیونکہ یہی وہ نام ہے جو میں نے شروع سے سنا اور یہی وہ نور تھا جو میرے پیشانی پہ چمکتا تھا۔ یہ نوح نبی۔ تیسرے مہینے میں کون آیا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے اے آمنہ، میں وہی پیغمبر ہوں۔ کون سا پیغمبر؟ نمرود نے مجھے آگ میں پھینکا۔ آگ میں کیا پھینکنا تھا کہ میں آگ میرے لیے گل گلزار ہونے لگا۔ اس وقت بھی میں نے پایا حضور علیہ السلام کو، ان کے نام کو پایا۔ کیوں اللہ نے مجھے بچایا؟ کیونکہ میرے پیشانی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا، اس نور کی برکت سے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ اب اے آمنہ، جب تمہارا یہ بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام خواب میں آتے ہیں 4 مہینے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ اب آمنہ کہتی ہے میرا بیٹا میرے پیٹ میں ہے اور وقت پورا ہو چکا ہے، میں پریشان و سرگردان ہوں کہ اے اللہ کون اس کو میرے پاس آئے گا، کون وہ دائی ہوگی جو میرے ہیلپ کرے گی، میرے پر یہ کون سے وہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اب میں کس طرح یہ بچے کو جنوں گی۔ پریشان اور سرگردان ماں ہر طرف پریشان ہے، باپ کا سہارا تو ہے نہیں اور کسی کا سہارا نہیں سوائے ایک ماں کا سہارا۔ عبد المطلب کہاں پر ہے؟ عبد المطلب خانہ کعبہ میں ایک دیوار بنا رہے ہیں اور ساتھ میں طواف کر رہے ہیں۔ ابو لہب حضور کے چاچا بھی ہیں، وہ الگ وہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پریشان کن حالت میں آمنہ فرماتی کہ میں بڑی پریشان تھی کہ اللہ کیا ہوگا۔ اچانک میں نے دیکھا اب یہ میرا بیٹا اس دنیا میں آنے والے، میں نے دیکھا ایک عرش تخت آیا، اور وہ تخت کیا آیا کہ اس کے اندر 70,000 فرشتے ہیں، ایک نورانی مخلوق ہے، وہ آ رہے ہیں میرے گھر کی طرف آئے، اور میں نے اچانک دیکھا کہ ساری دنیا میرے لیے روشن ہو گئی۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات بھی دیکھے، میں نے وہ سارے محلات دیکھے، میں نے سارا علاقہ فارس اور روم کو دیکھا، پھر میں نے ان فرشتوں کو دیکھا، وہ سارے دیواروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زور سے پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور فرما رہے ہیں ہنی الک یا آمنہ، خوشخبری ہو تمہارے لیے، مبارک ہو تمہارے لیے، تمہارا بیٹا محمد آ رہا ہے، خوشخبری ہو تمہارے لیے، اب محمد آ رہا ہے۔ کہ ساری دیواروں پر بیٹھ کر میں نے ایک ایک چیز کی آواز سنی، میں نے ایک ایک فرشتوں کی آواز سنی جو سارے نورانی ہے اور مخلوق ہے۔ پھر میں پریشان ہو گئی، یہ تو سارے فرشتے کون ہے؟ میں ان کو جانتی نہیں ہوں، اور یہ کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور میرے ساتھ ہوگا کیا یہ سارے آئیں گے؟ اتنے میں نے دیکھا 2 خواتین آئی جن کے پاس ایک خوبصورت تشبیہ ہے، وہ آ کر میرے سامنے بیٹھی، چہرہ ان کا نورانی ہے، لباس ان کا نورانی ہے، اور خوبصورت ان کی زلفیں ہیں، خوبصورت ان کی آنکھیں ہیں۔ میں نے ایسی عورتیں زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں حیران، میں نے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم کوئی بھی نہیں، میرا نام مریم ہے اور اس کا نام آسیہ فرعون کی بیوی ہے۔ میرا نام مریم ہے، اس کا نام فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ یہ ہم 2 خواتین آئی ہے، آج ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے، آپ پریشان نہ ہو،
آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں، آپ کا بیٹا اس دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے لاکھوں سال انتظار کیا گیا، یہ وہ شخصیت ہے جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے۔ دکھاؤ یہ خصوصیت ہے کسی کے پیدائش میں، تم قادیانی کے پیدائش میں خصوصیت دکھاؤ، پیغمبر ماننا پھر ہمارا کام ہے۔ وہ شخص جو گھڈر میں مرا ہے، وہ شخص جو ذلیل ہو کر پیدا ہوا، اس شخص کی خوشخبری سناؤ گے، اس ذلیل شخص کو تم پیغمبر مانو گے؟ اگر پیغمبر ہوتا تو ایسا ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ حضرت کیا مریم آسیہ دونوں حضرت کس کے سامنے آئی ہے؟ آمنہ کے سامنے۔ بچہ پیدا ہونے لگا، کیا فرماتے ہیں؟ مختون، ایسا بچہ جس کا ختنہ ہو چکا ہے تاکہ نائی کی نظر بھی ادھر نہ پڑے، ایسا بچہ جسم اس کا صاف پیدا ہو چکا ہے، ناپاک تو ہے نہیں، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک صاف ایک بچہ پیدا ہوا، ناف کٹا ہوا ایک بچہ پیدا ہوا، مختون ایک بچہ پیدا ہوا، اٹھایا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو فوراً حضرت کس نے کہا؟ مریم نے کہا، آسیہ نے کہا یہ ہمیں دے دو، ابھی یہ آپ کے گود میں نہیں آئے گا، صبر کر۔ کہتے جیسی ہی پیدا ہوا سب سے پہلے حضور نے سجدہ کیا، اس بچے نے سجدہ کیا، ابھی پیدا ہوا ہے، چند منٹوں کا ہے، سجدہ زمین پہ کر کر پورا سجدہ، اور سجدہ کر کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ، انگلی اٹھا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟ رسول ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود۔ کہتے ہیں یہ حضور نے خود پڑھا۔ حضرت آمنہ فرماتی کون ہے؟ ایک ساتھ میں ایک وہ بھی ہے، خاتون بھی ہے، یہ ابو لہب کی باندی ہے جو وہاں کھڑی ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا، کہا یہ تو عجیب بچہ پیدا ہوا ہے، فوراً بھاگی اور ابو لہب کو خوشخبری سنائی۔ ابو لہب خوشخبری ہو تمہیں، تمہارا جو ہے بھتیجا پیدا ہوا ہے، عجیب بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا، اس نے سجدہ کیا، اس نے کلمہ پڑھا، اور عجیب، انہوں نے کہا جاؤ تمہیں میں نے آزاد کر دیا۔ کہنے لگی مجھے آزاد تو کر دیا ہے، صاحبہ غالباً اس طرح نام ہے، مجھے آزاد تو کر دیا ہے، لیکن میں پھر بھی ان کی خدمت میں رہوں گی، کیونکہ میں نے زندگی میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا ایسا خوبصورت بچہ۔ کیا فرماتی ہے؟ کہتے ہیں اب یہ کیفیت پیدا ہو، ایک دم بھاگا۔ کون؟ یہ خاتون بھاگی کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اب خانہ کعبہ کی طرف تو بھاگی، تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام کی پیدائش کی آواز مجھے آئی کہ حضور پیدا ہوئے، کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے سارے گر گئے۔ میں نے دیکھا جو حضور علیہ جو مقام ابراہیم ہے وہ گر گیا اور وہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے چاروں جو اطراف ہے وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور پڑھ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ یہاں تک کہ عبد المطلب کہتے ہیں مجھے کہاں سے آواز آئی؟ یہ جو بیچ میں ایک جگہ ہے، کہتے ہیں اس سے مجھے آواز آئی، میں کون ہوں؟ اے عبد المطلب میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، جا کر اس کا نام تم نے محمد رکھنا ہے، میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے، خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ کہتے ہیں میں حیران پریشان، میں نے بتوں کو دیکھا گرتے ہوئے، عبد المطلب بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں، بھاگ کر آئے کمرے کے اندر، کہا آمنہ مبارک ہو تمہارے لیے، کہاں ہے ہمارا بچہ، کہاں ہے میرا بچہ، میں نے دیکھنا ہے۔ کہتے جیسی آمنہ پر نظر پڑی تو پریشان ہو گئے۔ کون؟ عبد المطلب پریشان ہو گئے۔ آمنہ کو دیکھا، کہا آمنہ ہو تو تم خوش نظر آ رہی ہو، لیکن تمہارے چہرے پر مجھے نور نظر نہیں آ رہا، جو تمہاری پیشانی میں نور ہے وہ کہاں گیا ہے؟ کیونکہ اس نور کے لیے سارے انتظار میں تھے۔ یہ وہ نور ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل کا بیٹا، ایک عبداللہ کا بیٹا، کیونکہ عبداللہ قرآن اندازی میں ان کے والد نے یہ کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہو اس کو میں ذبح کروں گا۔ عبداللہ کو ذبح کرنا چاہا لیکن لوگوں نے نہیں مانا، کیونکہ بڑا خوبصورت جوان تھا، ہم نے ذبح ہونا نہیں دینا ہے۔ تو کیا کیا عبد المطلب نے؟ بار بار ان کو کیا کیا، ایک ان کے جگہ پر قرآن اندازی کی، 10 اونٹ ایک دفعہ رکھا، عبداللہ کا نام آیا، دوسری دفعہ 10 اونٹ رکھا، عبداللہ کا نام آیا، تیسری دفعہ 10 اونٹ رکھا، عبداللہ کا نام آیا، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، ساتویں دفعہ، جب 100 اونٹ ہو گئے عبداللہ کا نام نہیں آیا، اونٹوں کا نام آیا، 100 اونٹ اب عبد المطلب نے عبداللہ کے نام پہ ذبح کر دیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ نور کہاں ہے؟ تو حضرت ہم نے کہا اللہ نے جس نور کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے، اس نور کو بھیج دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں وہ اندر گئے، اندر جا کر دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو
کائنات کے ایک ایک جگہ دکھانے کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ دکھانے کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے. طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربها، لے کر جاؤ اس کو، اور اس کو مشرق اور مغرب ساری کائنات دکھا دو. لے کر جاؤ اس کو، اور اس کو جو ہے جنت اور جہنم دکھا دو. لے کر جاؤ اس کو جو ہے کیا کر دو، اس کو موسیٰ علیہ السلام کی صفات بھی دے دو، اس کو آدم علیہ السلام کی صفات بھی دے دو، اس کو نوح علیہ السلام کی صفات بھی. سارے پیغمبروں کے صفات اللہ نے ہمارے نبی میں جمع فرما دیے. سلیمان علیہ السلام جو ہے کیا کر رہے ہیں، وہ تخت پر ہیں، اڑ رہے ہیں، لیکن وہ کہاں ہے، آسمان سے نیچے اڑ رہے ہیں، زمین کے اوپر اڑ رہے ہیں. اور ہمارے نبی اگر اڑ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا جا رہے ہیں، جہاں صرف قلموں کی آواز آ سکتی ہے، وہاں جبریل بھی پر نہیں مار سکتا. یہ وہ اڑان ہے. کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. یہ وہ نبی ہے جس کے پیدائش پہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو کیا. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بعد میں دیکھا، ان کو اٹھایا، اتنے میں واپس جب لے کر ان کو اٹھایا، دیکھا چہرے پر، کہا اللہ نے ان کا نام محمد رکھا ہے، اس کا نام محمد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں اس کا نام محمود ہے، زبور میں اس کا نام جو ہے وہ محمد ہے. اس کا نام محمد رکھا ہے، لیکن تورات میں اس کا نام محمود ہے. محمود نام ہے تورات میں. قرآن میں اس کا نام یاسین ہے، طٰہٰ ہے اور محمد ہے. دیگر کتاب مختلف نام ہے. اللہ نے ان کا نام محمد رکھا. محمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ نے 2 مرتبہ ہونٹوں کو ملا دیا. آپ اللہ کہیں گے ہونٹ نہیں ملیں گے، لیکن آپ محمد کہیں گے ہونٹ مل جائیں گے. اب رحمت کی طرف آتے ہیں کہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی آواز سنی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں نے تمہیں رحمت العالمین عطا فرما دیا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ حضور کے پیدائش پر. خوشخبری ہو ہم سب کے لیے کہ اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی. لیکن میرے بھائیو، اللہ تبارک فبذلک فلیفرحوا، پھر خوشی کو مناؤ. کس انداز سے؟ پھر خوشی کو کس سنبھالنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی خوشی کو متعین بھی فرما دیا. فلیفرحوا اگر دیکھ لیا جائے، میں یہاں 2 لفظ ذکر کروں گا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. اللہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں تو اللہ کہہ رہے خوش ہو جاؤ، وہاں کہہ رہے خوشی منانے والے کو پسند نہیں کرتا. اور سے سماعت فرمائے اس نقطے کو. قارون کو اللہ نے خزانے عطا فرمائے، دنیا کی دولت اللہ نے عطا فرما دی. اور یہاں تک کہ جو اس دور کے لوگ تھے جو ایمان کمزور تھا، لو کان مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا جس طرح قارون کو دیا گیا ہے. وہ اس طرح کہتے تھے. یا آج کل ہمارے اندر بھی یہ چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں دیکھ کر اس، حالانکہ حضور کی پیدائش ایک روحانی خوشی ہے، اور روحانی خوشی کا اظہار روحانیت کے انداز سے ہونا چاہیے. یہ میں دلیل دے رہا ہوں. اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی ہے، اور شاید میری بات غلط ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو اختلاف رکھے، لیکن میں کہ ایک طرف میں آیت دیکھ رہا ہوں اللہ فرما رہے اللہ خوش ہونے والے والوں کو پسند نہیں کرتا، دوسری طرف میں آیت دیکھ رہا ہوں اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن تمہیں عطا فرما دیا تفسیر کے مطابق، اسلام تمہیں عطا فرما دیا تفسیر کے مطابق، اور میں نے تمہیں کیا عطا فرما دیا، حضور علیہ السلام کے ذات عطا فرما دیا، خوش ہو جاؤ. اب یہ خوشیاں الگ ہے، وہ خوشی الگ ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ خوشی مادی چیزوں کی ہے، یہ خوشی روحانی چیزوں کی ہے. مادی خوشی کی چیزوں کا کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے تمہیں دولت دی، اچھے کپڑے پہنو، کیونکہ ظاہری خوشی ہے نا، مادی خوشی ہے نا. سمجھ رہے ہیں میرے نقطے کو؟ یعنی مادی خوشی کا اظہار مادی انداز سے ہوگا. اللہ نے پیسے دیے، اچھی گاڑی خریدو. اللہ نے پیسے دیے، اچھا بنگلہ لو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے پیسے دیے، اچھی سواری خریدو، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے نوازا ہے، آپ جو ہے باہر ممالک جاؤ، لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق ہو.
اللہ نے خوشی دی 100 مرتبہ عمرہ کرو، غریبوں کو بھی دو. اس کا اظہار کس انداز سے ہوگا؟ اللہ کے فرمانبرداری کے مطابق ہوگا، حضور کی طاعت کے مطابق ہوگا. لیکن جو مادی چیز ہوگی اسی کا خوشی کا اظہار مادیت کے انداز میں ہوگا. میری بات اگر سمجھ آ رہی. قارون، اچھا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سے نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی کو دیکھا بڑے کمزور، ناتواں، لاغر. حضور نے فرمایا یہ کیا ہو گیا اس کو؟ تمہارے پاس کپڑے شپڑے نہیں ہیں؟ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول میں نے کہا ہے کہ جو مجھے آخرت میں ہی سب کچھ کریں گے. حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کے نعمتوں کو اپنے اوپر اظہار کرو، اللہ کے نعمتوں کو استعمال کرو. اب مادی چیزوں پر خوشی الگ چیز ہے. میں اس کی دلیل کس سے دوں گا؟ اثر سے دوں گا. ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اثر سے. سنیں کیا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث میں نے شکر ہے کہ مجھے مل گئے اور میں ڈھونڈ رہا تھا اس کو. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے عن عقبہ بن ولید عن صفان بن عمر سمعت ایفع بن عبداللہ القلاع یقول لما قدم خراج العراق الى عمر، جب عراق کا خراج جو لیا جاتا ہے وہ جب آیا زکوٰۃ کے شکل دیگر شکلوں میں حضرت عمر کے پاس، تو کیا کیا حضرت عمر نے؟ خرج عمر و مولا لہو، حضرت عمر کا غلام اور حضرت عمر دونوں نکل پڑے. فجعل عمر يعد الابل فاذا هي اكثر من ذلك، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اونٹوں کو گننا شروع کیا تو وہ بہت زیادہ تھے. تو کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ، یہ کہنے لگے نا. تو حضرت غلام نے کیا کہا؟ حضرت عمر کے غلام نے هذا واللہ من فضل اللہ ورحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی. دیکھیں مادی چیزوں کی طرف نسبت کس کی تھی؟ وہ آیت کی جو میں نے اللہ کے نبی کے بارے میں پڑھی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اس کو اٹھا کر انہوں نے مادیت پر فٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو اونٹ ہے اور یہ جو خراج ہے اور یہ چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ کذبت لیس ھذا، تم نے جھوٹ کہا ہے. لیس ھذا ھو الذی یقول اللہ، یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا. وہ کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، جو تم دنیا کی چیزیں جمع کرتے ہو اس سے بڑھ کر تمہارے پاس اگر کوئی قیمتی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر مما یجمعون پر غور کریں. تو مادی چیزوں کی محبت مادیت انداز سے نکلے گی، مادی چیزوں کی محبت مادیت انداز سے نکلے گی. پیسے، ایک شخص پیسے کا اظہار کر رہا ہے تو مادی چیزوں میں نکالے گا، گاڑی لے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن جو روحانی چیزوں کی خوشی ہوگی اس کو روحانی انداز سے کرنا ہوگا، اس کو مادی چیزوں سے نہیں کرنا ہوگا. بس یہ سمجھنا ہے. حضور علیہ السلام کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، آپ کی پیدائش، یہ روحانی ہے، یہ مادی نہیں ہے. اور روحانی کس طرح ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کی خوشی اس فبذلک فلیفرحوا، اللہ فرما رہے پھر خوش ہو جائے، پھر خوش ہو جائیں آنے والے امت اور لوگ حضور کے پیدائش پر، حضور کی اس دنیا پر آنے پر، مسلمان ہونے پر خوش ہو جائے. خوش کس طرح ہو؟ حضور علیہ السلام کس طرح خوش ہوتے تھے؟ جب خوش ہوتے تھے آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. آپ کس کی طرف؟ عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. حضور کی پیدائش ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. میں ایک تعریف کر رہتا ہوں بدعت اور سنت کی. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کرنا، یہ محبت ہے. سنت کیا ہے؟ سنت اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کے مطابق کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور بدعت یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت اپنے مطابق کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت. انسان اپنے مطابق کرتا ہے. اظہار ہو نبی علیہ السلام کی ذات کا، بے شک اجتماعات قائم کریں آپ. اور ایک اور بات بتاتا ہوں، اختلاف رکھتے ہیں نا آپ ہم میں اور ہم سب. کوئی کہتا ہے نہیں حضور کی پیدائش تو 8 ربیع الاول کو، یہ 12 کو وفات ہوئی. حقیقت ہے کہ 12 وفات بھی لکھا ہے، امام محمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے، دیگر 12 وفات بھی لکھا ہوا ہے. اللہ نے نبی علیہ السلام کو اس مہینے میں ہی زندگی اور اس مہینے میں اس دنیا سے رخصت، تاکہ امت اعتدال کے اندر رہے. ٹھیک ہے، میں نے مان لیا 8 ربیع الاول پیدائش ہے، 8 کو کرو پروگرام.
8 کو خوشی کا اظہار کرو. لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک دن کی خوشی کا اظہار نہیں ہے، کیونکہ حضور وہ نعمت ہے اللہ نے جس کے بارے میں لفظ کیا فرمایا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ قیامت تک یہ موت تک تمہیں خوش ہونا چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں موت تک نہیں، قیامت تک کیا، یہاں تک کہ جنت تک پہنچنے تک ہمیں خوشی ہوگی. وہ کیسی خوشی ہوگی؟ ساری کائنات جو ہے پریشان ہوگی کہ اے اللہ حساب شروع ہو جائے. سب آدم کے پاس جائیں گے. آدم کہے گا مجھ سے تو خود یہ سہوا ہو گیا تھا. پھر جائیں گے نوح کے پاس، پھر جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہیں گے میں نے تھپڑ مارا تھا ایک شخص کو، وہاں یہ ہوا. پھر عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس جائیں گے. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کیا کرائیں گے؟ وہ اشارہ دیں گے کہ تمہارا ایک ہی شخص ہے وہ سفارش کر سکتا ہے اور کوئی نہیں. اللہ کے ہاں بولنے کا ایک ہی شخص ہے جس کو اجازت ہے اور کسی کو نہیں. نہ آدم کو ہے، نہ نوح کو ہے، نہ موسیٰ کو ہے، نہ عیسیٰ کو ہے اور نہ ہارون کو ہے. کسی کو نہیں ہے، ایک شخص کو ہے. کون ہے وہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جائیں ان کے پاس، سارے آئیں گے اے اللہ کے نبی کچھ کر دے ہمارے لیے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. اللہ کے نبی فرماتا ہے میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور سجدے میں پڑا رہوں گا اللہ کی تعریف کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو، ساری امت تیری بخش دی ہے. ٹھیک ہے، یہ سجدے سے سر کو اٹھا لیں گے نبی علیہ السلام. وہ نبی آخر تک، تو اس نبی کی خوشی اس نبی کے انداز سے منانا ہوگا، صحابہ کے انداز سے منانا ہوگا. یہ خدا کا واسطہ ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ محبت کے انداز میں کر رہے ہیں لیکن کچھ طریقہ ٹھیک کریں. یہ کیا تم نے جو ہے وہ سائیکلوں کو جہاز انداز سے بنا کر اس پہ لکھا مدنی جہاز، یہ کیا جہالت ہے؟ یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیک پر حضور علیہ السلام کا نام لے کر کیک کاٹ رہے ہیں، کیا غل میں شامل کر کے کھیڑ کھا کے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضور علیہ السلام کا نام لکھ کر، یہ غلط طریقہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جس طرح عیسائی کرسچن وہ پیدائش مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا کیک وغیرہ کاٹ کر قمقم میں لگا کر وغیرہ کر کے یہ کرتے ہیں، اسی انداز سے اگر ہم حضور کی کریں گے تو پھر حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا میں 10 محرم کا روزہ رکھو اور اگر میں زندہ رہا تو میں 11 کو بھی رکھوں، 9 کو بھی. صحابہ نے سب سے پوچھا یہ یہودی کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی. کہا میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس خوشی کو مناؤں، لیکن میں اس طریقے سے نہیں مناؤں گا جس طریقے سے یہودی مناتے ہیں. میں اپنے طریقے سے. وہ کیا ہوگا؟ میں اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا تاکہ مشابہت نہ ہو. لہٰذا ہم کرسچن کے ساتھ مشابہت. اچھا ایک اور بات بتا دوں، بہت سارے کرسچن حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مناتے ہیں اور یہ غلط طریقہ ہے. وہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے ڈسکو پروگرام رکھے ہوتے ہیں، وہاں لڑکی ناچ رہی ہوتی ہے وغیرہ. یہ ہے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں ملے ان کو پکڑو، سیدھا ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لو. کہ حضور کی پیدائش کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم جو ہے پروگرام اس طرح ڈانس انداز سے کرو. ہاں کرنا ہے تو پھر یہ اس طرح کر لو جس طرح گولڈن شریف میں ہوتا ہے، کھڑ جاؤ اور وہاں بیانات وغیرہ ہوتے ہیں. بیانات کے بعد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے ذات پر درود پیش کرتے ہیں. بہترین تحفہ حضور علیہ السلام کو لائٹوں کا نہیں ہے، بہترین تحفہ پنکھوں کا نہیں ہے، بہترین تحفہ جھنڈوں کا نہیں ہے، بہترین تحفہ قمقموں کا نہیں ہے، بہترین تحفہ حلوہ کا نہیں ہے، بہترین تحفہ کیک کا نہیں کہ اس پر حضور کا نام لکھو، بہترین تحفہ سائیکلوں کا نہیں ہے کہ اس پر جو ہے عجیب سے مزین کر کے کہہ دو خود کو پتہ نہیں عجیب ڈرامہ بنا دو. یہ تحفہ نہیں ہے. اگر تحفہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہی تحفہ ہے جو اللہ نے بھیجا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سن آخری خوشخبری، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے مریم، اے آمنہ، اب میں نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ اللہ نے اس نبی کی برکت سے 70,000 فرشتے خانہ کعبہ کے ارد گرد جب سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے روزے پر 70,000 فرشتے روز درود بھیجتے ہیں. ورنہ اللہ اور کوئی تحفہ دے دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک حضور کے لیے سب سے قیمتی تحفہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آنکھیں بند کر کے، آنکھیں اپنی بند کرے، حضور کا روزہ سامنے رکھے اور پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضور ہمارے درود کے لیے ادھر نہیں آئیں گے، یہ حضور کی توہین ہے، یہ حضور کی توہین ہے. حضور یہاں نہیں آئیں گے بلکہ ہم حضور کے در پر جا کر درود پیش کریں گے اور ہم حضور کے روزے کو سامنے رکھ کر آنکھوں کے سامنے لا کر ہم حضور کے لیے تحفہ پیش کریں گے. اور وہ کیا ہے؟ درود کا تحفہ ہے. اللہ ہمیں حقیقی طور پہ حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.